ایک بادشاہ بھیس بدل کر شہر کا گشت کر رہا تھا کہ ایک گھر میں 3 عورتوں کی باتوں کی آواز آئی۔ بادشاہ نے کھڑکی کے ساتھ کان لگا کر غور کیا تو 3 بہنیں آپس میں مذاق کر رہی تھیں۔ سب سے بڑی بہن نے کہا، کاش میری شادی شاہی سفیر کے ساتھ ہوتی تو مختلف علاقوں کی سیر کرتی۔ درمیانی بہن نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کاش میری شادی شاہی باورچی سے ہوتی تو میں مزے مزے کے کھانے کھاتی۔ تیسری نے کہا، کاش میری شادی بادشاہ سے ہوتی تو آج میں بادشاہ کی ملکہ ہوتی۔ بادشاہ نے جگہ کا تعین کر لیا اور صبح تینوں بہنوں کو دربار میں طلب کیا۔ بادشاہ نے بڑی بہن کی شادی ملک کے سفیر سے کر دی، درمیانی بہن کی شادی اپنے شاہی باورچی سے اور سب سے چھوٹی بہن سے خود شادی کی۔ جب دونوں بہنوں نے اپنی چھوٹی بہن کو ملکہ بنتے ہوئے دیکھا تو وہ اپنی بہن سے حسد کرنے لگی۔ 1 سال بعد جب ملکہ حاملہ ہوئی تو دونوں بہنیں بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ ہم اپنی بہن کو اپنے ساتھ گھر لے جانا چاہتی ہیں۔ ملکہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ میں اپنی بہنوں کے گھر جانا چاہتی۔ بادشاہ نے ملکہ کو اجازت دے دی۔ جب بچے کی پیدائش کا وقت آیا تو دونوں بہنوں نے دائی کو ایک بلی کا بچہ تھما دیا اور کہا کہ بچہ ہمارے حوالے کر دینا اور بلی کا بچہ ملکہ کی گود میں ڈال دینا۔ اس کے بعد دونوں بہنوں نے پورے دربار میں یہ بات مشہور کر دی کہ ملکہ نے بلی کے بچے کو جنم دیا ہے۔ ملکہ کے بچے کو انہوں نے ایک صندوق میں بند کر کے نہر میں پھینک دیا۔ ایک مالی کا گھر نہر کے کنارے پر تھا۔ اس نے جب نہر میں بیتا ہوا صندوق دیکھا تو اسے نکال لیا۔ مالی نے جب صندوق کھولا تو ایک پیارا سا بچہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، کیونکہ اس کی بیوی فوت ہو گئی تھی اور مالی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اگلے سال ملکہ پھر حاملہ ہوئی تو دونوں بہنیں ملکہ کو دوبارہ گھر لے گئیں۔ انہوں نے دائی کو پیسے دے کر کتیا کا چھوٹا سا بچہ تھما دیا۔ دائی نے پیدائش کے وقت بچہ ان دونوں بہنوں کو تھما دیا اور ملکہ کی گود میں کتیا کا بچہ رکھ دیا۔ دونوں بہنوں نے اپنی چھوٹی بہن یعنی ملکہ کو پورے دربار میں بدنام کر دیا کہ یہ ملکہ منحوس ہے اور جانور کے بچوں کو جنم دے رہی ہے۔ دوسرا بچہ بھی انہوں نے صندوق میں ڈال کر نہر میں پھینک دیا اور اتفاق سے وہ صندوق بھی مالی کے ہاتھ آ گیا۔ مالی نے صندوق کھول کر بچے کو نکالا اور گھر لے گیا۔ بادشاہ کو شک ہونے لگا کہ ملکہ منحوس ہے، مگر اس نے ملکہ کو ایک اور موقع دیا کہ شاید اس دفعہ مجھے میرا وارث بچے کی شکل میں مل جائے۔ دوسری طرف ملکہ کو اپنی بہنوں پر تھوڑا سا بھی شک نہ ہوا، کیونکہ وہ اپنی بہنوں کو اپنی دوست سمجھتی تھی۔ تیسرے سال ملکہ پھر حاملہ ہوئی تو ان کی بہنیں اپنے ساتھ گھر لے گئیں۔ اس بار ملکہ کی لڑکی پیدا ہوئی۔ ملکہ کی بہنوں نے دائی کو پیسے دے کر ایک مرا ہوا چوہا دے دیا۔ پیدائش کے وقت دائی نے لڑکی چھپا لی اور ایک مرا ہوا چوہا ملکہ کی گود میں ڈال دیا۔ اس بار جب بادشاہ تک خبر پہنچی کہ ملکہ نے مرے ہوئے چوہے کو جنم دیا تو بادشاہ سے برداشت نہ ہوا اور اس نے ملکہ کو منحوس قرار دیتے ہوئے جامع مسجد کے سامنے ایک بڑے سے پنجرے میں بند کر دیا اور لوگوں پر لازم کر دیا کہ مسجد میں آتے جاتے ملکہ پر تھوک کر جائیں۔ دوسری طرف مالی نے نہر سے تیسری بار بھی ایک صندوق برآمد کیا تو ایک پیاری سی لڑکی کو پایا۔ مالی خوش تھا کہ اللہ نے مجھے 2 لڑکے اور ایک لڑکی عطا کی ہے۔ مالی نے بڑے لڑکے کا نام پرویز، چھوٹے کا منان اور لڑکی کا نام بانو رکھ دیا۔ مالی نے ان کی شہزادیوں جیسی تربیت کی، اپنی محنت سے پیسہ اکٹھا کیا اور ان تینوں کے لیے ایک محل تیار کیا۔ محل کے سامنے مالی نے ایک باغ لگایا جس میں رنگ برنگے پھول لگے تھے۔ کچھ عرصے بعد مالی کا انتقال ہو گیا۔ مالی کے لگائے گئے باغ کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ دونوں بہنوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ملکہ کی اولاد تو عیش سے زندگی گزار رہی ہے تو انہوں نے اپنی بہن کی اولاد کو بھی ذلیل کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں بہنیں ایک دن ان کے باغ میں گئیں۔ باغ کی خوبصورتی دیکھ کر وہ حیران ہو گئی۔ بڑی بہن نے پرویز سے کہا، اگر اس باغ میں باتیں کرنے والی چڑیا، گانا سنانے والا درخت اور سنہرے پانی کا چشمہ آ جائے تو یہ باغ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین باغ بن جائے گا۔ پرویز نے پوچھا، یہ تینوں چیزیں کہاں سے ملیں گی؟ ان کی خالہ نے کہا، ہندوستان کے ایک پہاڑ کے اوپر یہ تینوں مل جائیں گے۔ پرویز اور منان نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پہاڑ سے یہ تینوں چیزیں ضرور لائیں گے۔ انہوں نے اپنی بہن بانو کو ایک چمکتا ہوا خنجر دیا اور کہا کہ جب اس خنجر کی چمک ختم ہو جائے تب سمجھ لینا کہ ہم مصیبت میں ہیں۔ وہ دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہو کر اپنے سفر پہ روانہ ہوئے تو راستے میں ایک درویش سے انہوں نے پراسرار پہاڑ کا راستہ پوچھا۔ درویش نے ان کو ایک رومال دیا اور کہا، اس رومال کو ہوا میں لہراؤ تو یہ اڑنے لگے گا اور تم اس کا پیچھا کرتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔
لیکن خبردار کسی بھی آواز پر پیچھے مت دیکھنا ورنہ پتھر کے ہو جاؤ گے۔ وہ دونوں اڑتے ہوئے رومال کے پیچھے چل پڑے۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھنے لگے تو پیچھے سے ایک خوفناک آواز آئی۔ دونوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دونوں بھائی پتھر کے بن گئے۔ بانو کا خنجر بالکل ہی سیاہ رنگ کا ہو گیا تو وہ سمجھ گئی کہ اس کے بھائی مصیبت میں ہیں۔ وہ فوراً گھوڑے پر سوار ہوئی تو راستے میں اسے بھی وہی درویش نظر آیا۔ بانو نے پہاڑ کا راستہ پوچھا تو اس نے بانو کو رومال دیتے ہوئے کہا، کسی آواز پر پیچھے مڑ کر مت دیکھنا۔ بانو نے اپنے دونوں کانوں میں روئی ٹھونس دی تاکہ کانوں تک کوئی شیطانی آواز نہ پہنچ سکے۔ پہاڑ پر چڑھتے ہوئے بانو کے پیچھے بہت ساری خوفناک آوازیں آئیں، مگر کان بند ہونے کی وجہ سے وہ کوئی آواز نہ سن سکی۔ وہ جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی تو ایک نایاب چڑیا شاخ پر بیٹھی ہوئی دیکھی۔ بانو نے چڑیا کو پکڑ لیا تو اس نے کہا، میں آج سے تمہاری غلام ہوں۔ بانو نے چڑیا سے پوچھا کہ گانا گانے والا درخت کہاں ہے؟ تو چڑیا نے کہا، اسی درخت کی شاخ کاٹ لو۔ بانو نے شاخ کاٹ لی اور آگے جا کر ہی اس نے دیکھا کہ ایک سنہرے پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے۔ بانو نے ایک برتن میں پانی بھر لیا۔ اچانک اس نے 2 پتھر کے مجسمے بنے ہوئے دیکھے۔ بانو نے ان پر تھوڑا سا پانی ڈالا تو پرویز اور منان واپس انسانی شکل میں آ گئے۔ بانو اپنے بھائیوں سے مل کر بہت خوش ہوئی اور تینوں واپس اپنے وطن روانہ ہوئے۔ بانو نے درخت کی شاخ کو اپنے باغ میں لگایا اور سنہرے رنگ کے پانی کو ایک حوض میں ڈال دیا۔ دوسرے ہی دن وہ شاخ ایک مکمل درخت بن گیا اور سنہرے پانی کا چشمہ باغ میں بہنے لگا اور چڑیا نے باغ میں اڑنا شروع کیا۔ درخت کے پتوں سے سریلے گانوں کی آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ جب بادشاہ نے درخت کی سریلی آواز سنی تو پرویز کو خط لکھا کہ کل میں آپ کے باغ کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں۔ پرویز نے اپنی بہن بانو سے کہا کہ بادشاہ کل ہمارے مہمان ہوں گے، تم اچھے اچھے کھانوں کا انتظام کر لینا۔ چڑیا نے جب یہ سنا تو بانو سے کہا کہ تم بادشاہ کے لیے موتیوں کی کھیر تیار کرنا۔ بانو نے کہا کہ موتی کھانے کی چیز تو نہیں۔ تو چڑیا نے کہا، میرے مشورے پر عمل کرو۔ بانو نے بادشاہ کے لیے موتیوں کی کھیر تیار کی۔ دوسرے دن جب بادشاہ ان کا باغ دیکھنے کے لیے آیا تو بانو نے بادشاہ کی خدمت میں موتیوں کی کھیر پیش کی۔ بادشاہ کھیر دیکھ کر غصے میں آ گیا اور بولا، تم لوگوں میں اتنی عقل نہیں کہ کھیر میں موتی ڈال دیے۔ پاس بیٹھی چڑیا نے کہا، آپ کی عقل اس بات کو تو تسلیم کرتی ہے کہ ایک عورت بلی، کتے اور چوہے کو جنم دے تو موتیوں کو کھانے میں کیا دشواری ہے؟ بادشاہ چڑیا کی بات سن کر حیران ہو گیا۔ چڑیا نے بادشاہ سے کہا، پرویز اور منان ہی آپ کے بیٹے ہیں اور بانو بھی آپ کی بیٹی ہے، جن کو ایک سازش کے تحت آپ سے دور کیا گیا تھا۔ بادشاہ نے تینوں کو اپنے گلے سے لگایا اور شہر کی جامع مسجد کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ ملکہ کو پنجرے سے باہر نکال کر اس کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگی۔ ملکہ نے بادشاہ کو فوراً معاف کر دیا۔ ملکہ اپنے بچوں سے مل کر بہت خوش ہوئی اور اس بات پر افسوس کیا کہ اس کی سگی بہنیں ہی دشمن نکلیں۔ بادشاہ نے ان دونوں بہنوں کو اسی پنجرے میں ڈال دیا اور اپنی رعایا کو حکم دیا کہ جب تک یہ عورتیں زندہ ہیں ان پر آتے جاتے لعنت کرتے رہنا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟